ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، تبدیلی ممکن ہے۔ اس کے 14 نکات ہوں گے۔ متن پر سپریم سلامتی کونسل میں اختلاف ہے، لیکن حتمی فیصلہ اجتماعی ہوگا۔ مذاکرات ہونے پر معاہدے پر کسی اور مقام پر ہوں گے۔ معاہدے کا باضابطہ اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ جب یہ طے ہو جائے گا تو عوام کو اس کی ایک ایک تفصیل بتائی جائے گی۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر انٹرویو میں کہا کہ معاہدے پر دستخط ڈیجیٹل طور پر ہوں گے۔ ایران کے ایٹمی معاملے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے ایٹمی مطالبات اس مرحلے پر ہمیں قابل قبول نہیں۔ ایران کے لیے یورینیم ذخائر کا واحد حل مواد کو کم سطح پر لانا ہے۔ عبوری معاہدہ پہلا قدم ہے، اگر نافذ نہ ہوا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور آبنائے ہرموز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ آبنائے ہرموز کی مینجمنٹ جنگ سے پہلے کے دور میں واپس نہیں جائے گی۔ ایران آبنائے ہرموز میں جہازوں کی محفوظ گزرگاہ یقینی بنائے گا۔ ہماری تلوار ہمیشہ آبنائے ہرموز پر لٹکتی رہے گی۔ معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا۔ لبنان میں جنگ کے خاتمے کا مطلب اسرائیل کا قبضہ شدہ علاقوں سے انخلا ہے۔ اسرائیل جیسے دشمن ایران امریکہ معاہدے کے خلاف ہیں۔ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے بعد مزید مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ امریکہ کی دھمکیاں بند ہونی چاہیے۔ ایران دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ایران کے منجمد فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ جلد ہونے کی تصدیق کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے متن پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پاکستان اگلے اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ اور ایران کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ثالثی کوششوں کے دوران امن معاہدے کو سیبوتاژ کرنے کی خواہش رکھنے والوں کی جانب سے مسلسل غلط معلومات کی مہم سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ اب امن پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی میڈیا میں امن معاہدے کی تفصیلات سامنے آنے پر ایران پر برہم، کہا یہ جعلی ہیں۔ ایران نے جو شرائط میڈیا کو لیک کی ان کا تحریری طور پر طے پانے والی شرائط سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے کی تردید کر دی۔ کہا، اگر ایران نے خود پر عائد شرائط پوری کر دی تو ایران اور پورے خطے کے لیے رقومات جاری کر دی جائیں گی۔ حکومت کا آج سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی، ڈیزل کی قیمت 2 روپے فی لیٹر کم کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 373 روپے 78 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ مٹی کا تیل 1 روپے 49 پیسے فی لیٹر مہنگا، مٹی کے تیل کی نئی قیمت 282 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت کا کم سے کم ماہانہ تنخواہ میں 10% اضافے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں بتایا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ تجویز کیا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ کیا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں ریلیف کی بھی تجویز۔ 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ کمانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20%، 32 سے 41 لاکھ روپے آمدنی پر 30% سے کم کر کے 25%، سالانہ 41 سے 56 لاکھ آمدنی پر ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29%، 56 لاکھ سے 70 لاکھ سالانہ آمدنی پر ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کی تنخواہ سے کتنا ٹیکس کٹے گا جاننے کے لیے کھولیے جیو.tv اور جیو نیوز اردو کی ویب سائٹ پر موجود کیلکولیٹر۔ جائیداد خریداری پر فائلر کا ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% کر دیا گیا۔ جائیداد کی فروخت پر فائلر پر ود ہولڈنگ ٹیکس 5.5% سے کم کر کے 2.75% کر دیا گیا۔ امپورٹ کی جانے والی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ۔ 2 سے 3,000 cc تک کی SUVs پر بھی FED ڈیوٹی لگا دی گئی۔ 3,000 cc بڑی گاڑیوں پر FED میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 2 کروڑ سے مہنگی الیکٹرک گاڑی پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز۔ الیکٹرک موٹر سائیکل، رکشوں اور بسز پر موجود رعایتی نظام برقرار رہے گا۔ درآمد کیے جانے والے الیکٹرک ٹرکس پر
1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़ है। सोलर पैनल पर कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा। सोशल मीडिया आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है। कम मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स से इस्तिस्ना बरकरार रखने की तजवीज़ है। मेंबर FBR अतीक सरवर की पोस्ट बजट टेक्निकल ब्रीफिंग। कहा ब्राउन फील्ड रिफाइनरी लगाने के लिए दरामदी आइटम्स पर 18% सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया। IMF ने रवां साल 389 अरब का इन्फोर्समेंट से टैक्स हदफ दिया था। हम इन्फोर्समेंट हदफ से कहीं आगे निकल गए। सैनिटरी पैड्स और ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक़ अशिया पर टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। ख़ानदानी मनसूबाबंदी तरजीह है। माने हमल अशिया पर आयद टैक्स भी ख़त्म करने की तजवीज़। छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ़ कराने की तजवीज़। इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिसकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए से कम है। छोटे दुकानदार अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। टैक्स में दुकानदार अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट करा सकेंगे। छोटे दुकानदार को गोशवारे जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपये जमा कराना होगा। उनका रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा। उन्हें ख़रीदारी पर विद होल्डिंग की जिम्मेदारी नहीं होगी। POS मशीन रखने से इस्तिस्ना मिलेगा। वफाकी बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रकम पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 716 अरब रुपये से बढ़ाकर 838 अरब रुपये किया गया। गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने कहा ये टैक्स गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने की हौसला शिकने का बाइस बन रहा था। क्रेडिट डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर विथहोल्डिंग टैक्स 5% करने की तजवीज़। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया कि सफ़ेद स्पिरिट और मिनरल तारपीन ऑयल पर 80 रुपये फ़ी लीटर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। ये अशिया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के दायरे से बाहर आती थी। इन अशिया को तेल में मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मिलावट की वजह से हर साल लाखों सारिफिन की गाड़ियाँ और मशीनरी ख़राब होती है। वज़ीर ख़जाना का बजट तकरीर में कैंसर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की मकामी तैयारी में इस्तेमाल 100 से ज़ायद खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने कहा ड्यूटी में कमी से बरामदी शोबे, केमिकल सेक्टर और छोटे कारोबार को इनपुट लागत में रिलीफ मिलेगा। IT बरामदात की आमदनी पर 0.25% FTR की रियायत मज़ीद 3 साल यानी 30 जून 2029 तक जारी रखने की तजवीज़। एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और कम से कम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स है। इसे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है जो कि कम से कम टैक्स की मद में है। दयामिर भाषा डैम के लिए 14 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 22 अरब रुपए मुख्तस। दासूपन बिजली मंसूबे के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कराची के बल्क वाटर सप्लाई K4 मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। बजट में देरपा शहरी तरक्की और हाउसिंग शोबे के लिए 54 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इस रकम से वफाकी और सूबाई सतह पर 1,50,000 सस्ते रहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान्स तैयार किए जाएंगे। सनती तरक्की और बरामदी मुसाबकत की रफ्तार बढ़ाने के लिए बजट में 6 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। कराची को चमन से जोड़ने वाली N25 शाहराह पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को 2 रोया करने के लिए 100 अरब रुपए हैं। सखर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। ML1 के कराची तारोही सेक्शन पर काम आइंदा साल शुरू होगा। 25 अरब मुख्तस किए हैं। बिजली के शोबे के लिए 116 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के लिए 146 अरब रुपए मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का बजट बढ़ाकर 88 अरब रुपए मुकर्रर। आइंदा माली साल बैतुल माल के लिए 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड के लिए 11 करोड़ रुपए। EPI प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ रुपए। आला तालीम कमीशन के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस। गरीब और सैलाब मुतासरा ख़ानदानों की बहाली प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस।
آئندہ مالی سال کے لیے 18,771 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,000 ارب اور دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے مختص۔ بجٹ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیا، بتایا قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 8,054 ارب روپے اور پینشن ادائیگیوں کے لیے 1,169 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 15,264 ارب روپے جبکہ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب روپے ہے۔ حکومت اگلے سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,576 ارب روپے وصول کرے گی۔ صوبوں کو 8,848 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے۔ اگلے مالی سال حکومت کا بینک سے قرض کے ذریعے 4,012 ارب روپے حاصل کرنے کا ہدف ہے جبکہ نجکاری سے 161 ارب روپے حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ کہا، نون لیگ نے گلگت بلتستان اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے منتخب اراکین پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے ووٹ دیں گے۔ جمہوری روایات اور اقدار کو مقدم رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو کا خیر مقدم شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، گلگت بلتستان میں حکومت بنائیں گے، منشور پر عمل کریں گے۔ اتفاق ہوا کہ جی بی میں گورنر، ڈپٹی اسپیکر اور قائد حزب اختلاف نون لیگ کا ہوگا۔ گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ بجٹ سے پہلے بلاول نے اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج پر خدشات ظاہر کیے۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی کے منانے پر اجلاس میں آ گئے۔ پارٹی کے پارلیمانی اجلاس میں بلاول نے کہا، نیشنل سیکیورٹی کی ضرورت کے لیے صوبے اور وفاق مل کر تعاون کریں گے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا، بجٹ چیلنجز کے ماحول میں بھی پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی سیکیورٹی کے لحاظ سے تھا۔ بھارت نے پاکستان پر گزشتہ سال حملہ کیا لیکن شکست کھائی۔ بھارت کو اپنی شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ بھارت اب آپریشن سندور 2 کی بات کر رہا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ افغانستان کے ساتھ بھی تجارت اور دیگر مسائل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی چیلنجز کے باوجود بہترین بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بجٹ معیشت کو مزید تیزی سے آگے لے جائے گا۔ بجٹ کی تیاری میں معاون تعاون پر حلیف جماعتوں کے شکر گزار ہیں۔ قومی وحدت، یکجہتی اور اتحاد کا اس سے بہتر مظاہرہ نہیں ہو سکتا۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، وفاق اور پنجاب کی ہم آہنگی مضبوط کرنے پر نواز شریف کے شکر گزار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مثبت کردار ادا کیا۔ حکومت کو عام آدمی کے مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے۔ مہنگائی کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرنے پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے بھی وفاق کے ساتھ تعاون کیا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے معاشی کارکردگی کو سراہا۔ بجٹ اجلاس کے دوران تحریک انصاف کے ارکان کا احتجاج، پلے کارڈز اور پوسٹرز ایوان میں لے آئے۔ وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران نعرے بازی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر کاغذ اچھال دیے۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان تلخ کلامی، حکومتی ارکان نے وزیر اعظم شہباز شریف کے گرد حصار بنا لیا۔ بجٹ سے قبل ایم کیو ایم وفد کی مطالبات کی منظوری کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات، سندھ میں گورنرشپ کے لیے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے کہا، ابھی تو گورنر سندھ کے معاملات مکمل ہو چکے، آئندہ وقت آنے پر یہ معاملہ دیکھیں گے۔ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 20 ارب اور حیدرآباد کے لیے 5 ارب کے ترقیاتی پیکج کی حامی بھر لی۔ ایم کیو ایم کے مجوزہ آئینی ترمیمی بل پر پیپلز پارٹی سے بات کرنے کی بھی یقین دہانی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے ساتھ اسحاق ڈار، رانا ثنا، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، توقیر شاہ شریک ہوئے۔ ایم کیو ایم وفد میں خالد مقبول، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، امین الحق، جاوید حنیف وفد میں شامل تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ہم نے بجٹ میں انڈسٹری کے ساتھ ساتھ تنخواہ دار طبقے کو بھی نمایاں ریلیف دیا ہے۔ بجٹ میں کوئی نئے ٹیکس اقدامات کا اعلان نہیں کیا۔ اب کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائیں گے بلکہ عمل درآمد اور انفورسمنٹ کے ذریعے ٹیکس نظام کو وسیع کریں گے۔ ایف بی آر میں انسانی مداخلت کم کر کے ٹیکنالوجی اور اے آئی کی مدد لی جائے گی۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے مزید کہا، وزیر اعظم نے خاص ہدایت کی ہے کہ ایکسپورٹرز پر سپر ٹیکس مکمل طور پر ختم کیا جائے، جس پر کام کیا جائے گا۔ ایکسپورٹرز کو 11% کے بجائے 4.5% پر فائنینسنگ ملے گی۔ توقع ہے کہ اس سال ترسیلات زر 41 سے 42 ارب ڈالرز رہیں گے۔
فٹ بال ورلڈ کپ کے تیسرے میزبان ملک امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں بھی ایونٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ میوزیکل بینڈز کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔ اسٹیڈیم میں موجود ہزاروں تماشائی جھومنے پر مجبور۔ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں میزبان امریکہ اور پیراگوئے مد مقابل۔ ٹورانٹو میں بھی فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ کینیڈا اور بوسنیا کے میچ سے قبل ہونے والی تقریب میں الیسیا کارا، جیسی ریز، نورا فتحی اور ایلیانا سمیت متعدد فنکاروں کی پرفارمنس۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر ٹورانٹو کا اسٹیڈیم کینیڈا کے روایتی رنگوں میں نہا گیا۔ میزبان کینیڈا اور بوسنیا کا میچ 1-1 سے برابر رہا۔ لاہور، قصور، جنگ، فیصل آباد، اوکاڑا، چیچاوتنی، پاک پتن سمیت پنجاب اور کے پی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق، 45 افراد زخمی۔ لیسکو ریجن کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی معطل۔ بنوں میں حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 16 زخمی۔ ڈی آئی خان میں طوفانی بارش سے کئی مقامات پر درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ بجلی کے پول گرنے سے کئی فیڈر سٹرپ کر گئے۔ مختلف حادثات میں 4 افراد زخمی۔ جنوبی وزیرستان لوئر کی تحصیل برمل میں بارش اور ژالہ باری۔ گجرانوالہ منڈیالہ وڑائچ میں زمیندار نے فائرنگ کر کے بیٹی، داماد اور ملازم کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی بیٹی نے 3 ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی۔ ملزم نے بیٹی اور داماد کا قتل چھپانے کے لیے ملازم کو بھی قتل کر دیا۔ ملزم فرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس۔ خیبر پختونخوا کو 50,000 میٹرک ٹن اضافی گندم فراہم کرنے کی منظوری۔ خیبر پختونخوا کو گندم 4,150 روپے فی 40 کلو گرام کے حساب سے فراہم کی جائے گی۔ وزارت اطلاعات کے لیے 2 ارب 67 کروڑ روپے سے زائد کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور۔ عوامی آگاہی مہمات اور تشہیری سرگرمیوں کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے صدر میں قائم تاریخی عمارت ایمپریس مارکیٹ کی بحالی اور تزئین و آرائش کے بعد افتتاح کر دیا گیا۔ مارکیٹ کے اندرونی حصوں کی مرمت اور خوبصورتی کے کام بھی مکمل۔ 250 گاڑیوں اور 500 موٹر سائیکلز کی پارکنگ کی سہولت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے افتتاح کر دیا۔ کہا ہمارے وسائل بہت کم ہیں لیکن پھر بھی پوری توانائی لگا رہے ہیں۔ کراچی میں بڑے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ کراچی کی میئرشپ اور الیکشن آئندہ بھی پیپلز پارٹی جیتے گی۔ آئندہ بجٹ میں کوئی نئی ترقیاتی اسکیم شامل نہیں کی جائے گی۔ میئر کراچی نے کہا ڈینسو ہال، خالق دینا ہال اور لی مارکیٹ کو بھی بحال کر رہے ہیں۔ پھنستے ہیں اور شادیوں میں آنا جانا، جنازے ہونا، کام پہ جانا، وہ جو لوگ بائکوں پہ جاتے ہیں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے آخر سب ایسے کیسے مر سکتے ہیں اور یہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا۔ فوٹیج بنا کے کتنے آئے کتنے چلے گئے لیکن 1 مہینے سے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی حل نہیں نکلا، حل ابھی تک کوئی نہیں نکلا۔ تھوڑا بہت کام اس کا ہوا تھا، کوئی لینڈ اس کی ڈیمیج ہو گئی تھی، انہوں نے بنائی ہے لیکن وہ بیکار ہو گئی دوبارہ۔ سے شام ہونے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر پانی اس طریقے سے بھر جاتا ہے کہ ساری عوام پریشان ہے۔ یہاں پر لیڈیزیں اتنی پریشان ہو رہی ہیں، پھسل بھی چکی ہیں یہاں پر، لیکن یہاں کا مسئلہ کوئی حل نہیں ہو رہا۔ کراچی کے علاقہ شمسی کالونی طویل عرصے سے انتظامی نااہلی اور بلدیاتی غفلت کا شکار۔ انفراسٹرکچر اور سیوریج کا نظام تباہ ہونے کے باعث ہر طرف گندا پانی پھیلا ہے۔ سیوریج اور پائپ لائنز کے پھٹنے کی وجہ سے تعفن اور گندگی نے وبائی امراض کا خطرہ بڑھا دیا۔ علاقہ مکینوں کی فوری نوٹس کی اپیل۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 14 میں شادی تقریب میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق۔ واقعے میں ملوث 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ سرگودا میں نہر سے ملنے والی خاتون کے قتل کا ڈراپ سین۔ پولیس کے مطابق دوسری شادی کی خواہش میں مبتلا شوہر ہی قاتل نکلا۔ اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم نے قتل کے اگلے دن دوسری شادی کر لی تھی۔ گرفتار ملزم احسن اور اس کے بھائی سے اعلیٰ قتل برآمد۔ 9 مئی کو خاتون کی لاش بھلبھول کے قریب نہر سے ملی تھی۔ مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا وفاقی بجٹ کا خیر مقدم۔ کہا پہلی بار بجٹ میں عام آدمی کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ بجٹ میں عام آدمی کے مسائل کے حل پر سنجیدگی سے توجہ دی گئی۔ یہ پہلا بجٹ ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ حکومت نے ٹیکسز کا بوجھ کر کے لوگوں کو اچھا ریلیف دیا ہے۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ خوشی ہوگی کہ خطے میں امن کے لیے فیلڈ مارشل وزیر اعظم کی محنت رنگ لائے. خطے میں امن ہم سب کے لیے ضروری ہے. جنگ کا معاشی بوجھ پاکستان کا ہر شہری اٹھا رہا ہے. فیلڈ مارشل وزیر اعظم ان کی ٹیم نے امن کے لیے بہت محنت کی. متحدہ عرب امارات کی میڈیا رپورٹس کی تردید. کہا ایران کو کوئی رقم منتقل نہیں کی. ایران کے منجمد فنڈز نہ جاری ہوئے اور نہ ہی منتقل کیے گئے. امریکہ کے کھرب پتی ایلان مسک نے عالمی تاریخ کے پہلے ٹریلینئر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا. یعنی ان کے اثاثوں کی مالیت 1000 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہے. یعنی پاکستانی روپے میں ان کے اثاثوں کی مالیت 2,78,000 ارب روپے ہو گئی ہے. ان کی دولت میں تازہ اضافہ ان کی کمپنی اسپیس ایکس کی اسٹاک مارکیٹ میں انیشل پبلک آفرنگ کے نتیجے میں ہوا. اس کمپنی کا ایک شیئر $135 کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے, جس سے انہیں مزید 75 ارب ڈالر کی رقم حاصل ہوئی. ان کی دولت میں ایک ہی دن میں جتنا اضافہ ہوا ہے وہ رقم پاکستان کے نئے مالی سال کے بجٹ سے بھی زیادہ یعنی 20,850 ارب روپے ہے. دبئی ایئرپورٹ پر لاوارث سوٹ کیس سے زندہ چھپکلیاں, بچھو, سانپ, مینڈک برآمد. حکام کے مطابق سوٹ کیس سے 129 چھپکلیاں, 36 بچھو, 8 سانپ اور 50 مینڈک برآمد ہوئے. جانوروں کی مناسب دیکھ بھال کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطے. کائنات اظہر خان چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد تعینات. کائنات اظہر خان کے پاس SSP آپریشنز سیف سٹی کا اضافی چارج بھی ہوگا. کائنات اظہر خان اس سے قبل ملتان میں چیف ٹریفک آفیسر اور SP کینٹ رہ چکی ہیں. ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا آغاز. برمنگھم میں سری لنکا اور انگلینڈ کے درمیان افتتاحی میچ میں انگلینڈ ویمن نے سری لنکا ویمن کو 87 رن سے شکست دے دی. انگلینڈ کی جانب سے 220 رنز ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی ٹیم 132 رنز پر آؤٹ ہو گئی. میچ کے ایکشن سے قبل ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں شاندار میوزیکل شو منعقد کیا گیا. اور جیو فلمز اور فلم والا کی پیشکش زومبی پاکستانی باکس آفس پر تہلکہ مچانے کے بعد سرحد پر دھوم مچانے کو تیار. فلم ملائیشیا میں ریلیز, 19 جون کو نیپال میں ریلیز ہوگی. کیا زومبی عالمی باکس آفس پر بھی نئے ریکارڈ قائم کرے گی؟ شائقین فلم کی نظریں ملائیشیا اور نیپال پر جم گئی.